اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس مختصر سے وقت میں ان آیتوں کی صحیح تفسیر بیان کرنے کا اور سامعین کو صحیح طریقے سے سننے کا اور پھر ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، سیرت مطہرہ کے متعلق چند معروضات پیش کر چکا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی یہ قرآن مجید کی تشریح اور تفصیل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اگر لوگ غلط استدلالات کرتے ہیں تو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل جن کے متعلق یہ کہا گیا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرما رہے کہ آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہش کے مطابق نہیں بولتے ہیں، وہی بولتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحا، جو اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے، جو اللہ کی طرف سے آرڈر اور حکم آتا ہے وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زبان مبارک سے نکالتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے آگاہ ہونا، یہ ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش کے متعلق کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن روزہ بھی رکھا کرتے، حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ وقت، وہ زمانہ، وہ دور وہ ایسا تھا کہ جاہلیت کا دور سے اس دور کو تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس وقت کے رؤساء، اس وقت کے لیلناٹ، اس وقت کے بڑے، اس وقت کے غٹائٹ وہ دشمنیوں میں مبتلا تھے، اور ایک شخص جو ہے ٹانگ پہ لاتا کہ کوئی ہے جو اس کو کاٹ سکے، دوسرا آگے اس کو کاٹ دیتا، اور ان باتوں سے صدیوں جو ہے وہ دشمنیاں چلتی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دور، اس وقت، اس زمانے میں آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا، یہ امت کے لیے اور سارے جہان، سارے عالم کے لیے ایک رحمت ہے، اور یہاں تک کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اعتبار سے رحمت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ابو لہب نے ایک باندی اور ایک لونڈی آزاد کیے۔ ابو لہب وہ شخص ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا لگتے ہیں، اور جیسے ان کو یہ بات، یہ خوشخبری ملتی ہے کہ عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، تو انہوں نے اس خوشی میں لونڈی کو آزاد کیا، ایک باندی کو آزاد کیا۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کا وقت آتا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیات نازل ہوتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ ڈرائیے اپنی رشتہ داروں کو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے ماضی کو رکھا اور اپنے قوم کو جمع کیا، اپنے لوگوں کو جمع کیا
جو اس وقت کے زمانے کے اعتبار سے لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا، اس طریقہ کار کے مطابق جب یہ آیات نبوت کی 3 سال کے بعد نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، اور اللہ کی طرف سے آرڈر تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو وہی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ایک قانون، ایک ترتیب، ایک طریقہ کار وضع کیا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کسی عہدے کے لیے، کسی منصب کے لیے، کسی ایسے جو ذمہ داری والی بات ہوتی اس کے لیے پیش کرے تو سب سے پہلے اس کو اپنے ماضی پیش کر لینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِي، میں نے آپ لوگوں میں 40 سال گزارے ہیں، 40 سال۔ آپ لوگوں نے مجھے کیسے پایا؟ سب نے بیک زباں ہو کر کہا آپ کو ہم نے صادق اور امین پایا، آپ کو ہم نے صادق اور امین پایا۔ کہا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی پیچھے سے آپ کے اوپر ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، آپ میرے تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا بالکل ہم تصدیق کریں گے، اس لیے کہ آج تک آپ نے جھوٹ نہیں بولا، آج تک آپ نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر سنو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے وہی شخص جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا تھا، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر باندی اور لونڈی کو آزاد کیا تھا، ایک پتھر اٹھاتا ہے اور نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکتا ہے اور کہتا ہے تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، نعوذ باللہ اعاذنا اللہ منہ، یہ بد دعا دے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہتے ہیں ہلاکت ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے، آپ نے ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا کہ ہم 360 بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرے۔ سب سے پہلے پتھر پھینکنے والا یہی ابو لہب تھا۔ اللہ رب العزت عرش معلیٰ سے جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں، وحی نازل ہوتی ہے اور تا قیامت وہ وحی جاری اور ساری ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاکت ہو ابو لہب کے ہاتھوں کے لیے جس نے میرے محبوب کی طرف پتھر پھینکا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، یہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کی اولاد ہے، اس کے پاس مال ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، قیامت کے دن اسے مستغنی نہیں کر سکے گا میرے عذاب سے، اس کا مال اور اس کا کمایا ہوا۔ سیصلی نارا ذات لہب، اللہ رب العزت نے دنیا میں فیصلہ سنا دیا یہ جہنمی ہے، آگ میں جائے گا، اور یہ بھی ساتھ سنایا کہ اکیلا نہیں جائے گا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جائے گی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش پر خوشی ابو لہب نے منائی ہے، لیکن قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ اسی دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو نہ لینے کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے روگردانی اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے دنیا میں اس کی جہنمی ہونے کا فیصلہ سنا دیا۔ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے
اور ایک ہی رات میں اتنے اسفار طے کیے. جب مشرکین کے ساتھ یہ بات، مشرکین کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو سب انکار کرنے لگے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بطور تمسخر، بطور مذاق، بطور استہزاء کہ آج تو آپ کا ساتھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہاں سے بیت المقدس گیا ہوں اور بیت المقدس سے پھر ساتوں آسمان پر گیا ہوں، میں نے اتنے اسفار ایک ہی رات میں طے کیے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو جہل نے پوچھا کہ آپ کا ساتھی یہ بات کر رہا ہے کہ آپ اس کی تصدیق کرو گے؟ فرمانے لگے اگر میرا ساتھی کہتا ہے میں اس کا تصدیق کرتا ہوں. تو ابو لہب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا ہے، لیکن نبوت کے اس مقصد اور اس غرض سے انحراف کیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، لیکن جو مقصد نبوت تھا، جو منہج نبوت تھا، جس مقصد کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، اس مقصد کو اس نے سینے سے لگایا اور اس کو آگے بڑھایا. اللہ رب العزت نے ان کے لیے وہ آیات نازل فرمائی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا تحزن ان اللہ معنا، یہ غار ثور کا واقعہ ہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، لیکن جب مشرکین مکہ اس غار کے بالکل غار تک پہنچ جاتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا جاتے ہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے آیات نازل ہوتی، لا تحزن ان اللہ معنا، تسلی اللہ رب العزت دے رہے، لا تحزن ان اللہ معنا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور ان کے بیٹے کے متعلق قرآن مجید کی سورہ نور میں 2 رکوعات ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ بتائیے گا کون تھی؟ ماشاءاللہ 2 رکوعات ان کی جو ہے پاکی کے متعلق نازل ہوئی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش اور دنیا میں آمد یہ رحمت ہے، اس کو خود اللہ رب العزت نے آشکارا کیا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. لیکن میرے عزیز ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن اور مقصد کو لینا یہ اس سے بڑا مقصد ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر چلنا یہ اس سے بڑا مقصد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ سکھایا اس پر چلنا اس سے زیادہ لازمی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، آپ کو میرے سنت کا اتباع کرنا اور خلفاء راشدین کے طریقے کا اتباع کرنا یہ آپ کے اوپر لازمی اور ضروری ہے. لیکن عجیب بات تو یہ ہے، یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ دعویٰ عشق کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق ہے، لیکن اس عشق کے دعوے میں بھی منافقت. دعویٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق کا. ٹائم کم ہے، صحابہ کا چند واقعات آپ کے سامنے رکھ دوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق رکھنے والے تھے، ان کا ذرا سنیے. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں وضو فرما رہے. صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل دے کے جا رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابی کی یہ حالت دیکھی تو کہا صوبان ماذا ترا، صوبان کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ کی یاد آئی اور آپ کی یاد نے گھر میں بے چین کیا، لیکن مسجد نبوی کی طرف دوڑ کر آیا ہوں، اپنے نظروں کو آپ کی دیدار سے محظوظ کر رہا ہوں اور اس پیاس کو بجھا رہا ہوں. لیکن اللہ کے رسول یہ بتائیے گا کہ کل قیامت کے دن آپ تو نبی ہے،
آپ کا مقام اور مرتبہ اللہ کے بعد ہے، آپ اونچے مقام پر ہوں گے، کیا آخرت میں آپ کا دیدار ہمیں نصیب ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبا، خوشخبری سنا دی کہ صوبان آپ پریشان مت ہونا، قیامت کے دن آپ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے ساتھ آپ کی محبت ہے۔ آج دعویٰ عشق کا ہے، زبان سے ہم سب کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم عشق کرتے ہیں، کرتے نا؟ وہ یار بولتے کیوں نہیں ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے؟ جن کا ہے ذرا ہاتھ تو کھڑا کرے۔ سبحان اللہ، اتنا جلدی ہاتھ کیوں نیچے کر رہے ہو یار؟ اس پر فخر کر لینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ مکہ سے مدینہ کا جو راستہ ہے اس پر جا رہے، اور ایک مقام ایسا آیا کہ سیٹ پر ہو گئے اور صرف حیت اور شکل بنائی، اور اس کے بعد نافع ان کا شاگرد ان کے ساتھ ہے، پھر دوبارہ سفر شروع کیا۔ نافع نے کہا استاذ محترم یہ کیا بات ہے؟ کہاں میں اس راستے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ضرورت پڑی تھی، میں نقالی کر رہا ہوں، نقل اتار رہا ہوں کہ کوئی ایک سنت ایک طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔ لیکن آج ہم سنتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آج کیا ہمارا عشق جو ہم کہتے ہیں کہ میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق ہے، آیا یہ دعویٰ اس بات کو سچا کر دکھا رہے یا غلط؟ عاشقان رسول تو ایک صحابی اپنی کھیتی میں کام کر رہا ہے، خبر سنی اللہ کا رسول دنیا سے پردہ فرما گیا، ہاتھ اٹھائی یا اللہ اس آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے، آج وہ دنیا میں نہیں رہا لہٰذا یہ آنکھیں بھی چھین لے، وہی نابینا ہو گیا۔ عشق ہے صحابہ کا، لیکن ایک طریقہ ایک بات بھی صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں چھوڑا۔ ہمارا دعویٰ عشق کا ہے، لیکن اس دعوے میں منافقت میں ثابت کروں گا، ثابت اس طریقے سے کروں گا۔ میں کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری محبت اور عشق ہے۔ عشق آدمی کو معشوق کے ہر کام ہر بات پر اتباع کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، لیکن میرے عزیز ساتھیوں ہمارا ہر طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، اور دعویٰ ہمارا عشق کا۔ میرا شکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے میرے دوستوں جب ہم نکلتے ہیں، اگر میرے شکل پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے عزیز ساتھیوں داڑھی آ رہی ہوتی ہے، سب سے پہلے اس کو ہم مٹا دیتے ہیں، اس کے بعد بھی ہم عشق کا دعویٰ کریں گے۔ یہ عمل تو قوم لوط سے شروع ہوا۔ قوم لوط کے وہ لوگ، شیطان نے انہیں جو ہے اس بات پر آگاہ کیا کہ آپ جب یہ داڑھیاں کاٹو گے تو آپ جو ہے خواتین کی طرح لگو گے، اور نعوذ باللہ اس وقت کے لوگوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اس دھرتی کو، اس بستی کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچایا، اور آسمان سے پھر جو ہے زمین پر پٹخا ہے، اور سب سے سخت عذاب قوم لوط کو ملا ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے۔ میرا دعویٰ عشق کا، لیکن شادی بیاہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں چلیں گے، وہی چلیں گے جو میرے گھر والی کہے گی، وہی رسم و رواج چلیں گے جو ہمارے خواتین کہیں گے۔ دعویٰ عشق کا، ارے اس وقت وہ عشق، وہ محبت، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الفت، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، وہ کہاں چلی جاتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک میں اسے اپنے اہل و عیال سے، اپنے اولاد سے، اپنی بیوی بچوں سے، والناس اجمعین، سب سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو پھر وہاں پر ہمارے جو ہے میرے عزیز ساتھیوں وہ سارے دعوے جو ہے درے کے درے رہ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، کون کرتا ہے عشق کا دعویٰ؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ عشق کا دعویٰ کرتا ہے، شکل کس کی ہونی چاہیے؟ ہاتھ کھڑے رہنے چاہیے۔ شکل کس کا ہونا چاہیے؟
इस तरीके से हमारा उठना बैठना किसका होना चाहिए? हमारा खाना पीना, हमारी शादी ब्याह। यार जवाब दो, एक शख्स जवाब दे रहे यार, क्यों? मैं सवाल कर रहा हूं, समझ नहीं आ रहे। देखो, अगर हम इसका दावा करते हमारा उठना बैठना किसका होना चाहिए, हमारी शादी ब्याह किसका होना चाहिए, इस तरीके से सफर व हिजर में किसके तरीके पर हमें चलना चाहिए, हर अमल में किसके तरीके पर हमें चलना चाहिए, तो फिर इस दावे में हम सच्चे होंगे। लेकिन ज़बानी दावा करना, शक्ल किसी और का इख्तियार करना, खाना पीना किसी और का, तरीक़ाकार किसी और का, और इसका दावा कर रहे। तो मेरे अजीज साथियों, फिर सुनो, दुरंगी छोड़ कर यकरंग हो जा, दुरंगी छोड़ कर यकरंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा, दुरंगी छोड़ कर यकरंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा, दरे फैज़े मोहम्मद वाहे आए, जिसका जी चाहे ना आए, आतिश दोज़ख में जाए जिसका जी चाहे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज़ान होगी, उसके बाद सुन्नत।